اوکے جی، جو ہم لاسٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ بیسیکلی کس چیز پہ کر رہے تھے؟ وہ ہم ان کے مختلف تھیوریز پہ کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے کون کون سی تھیوری دیکھی تھی؟ آپ کی تین تھیوری ہم نے دیکھی تھی۔ پہلے ہم نے کون سی دیکھی تھی؟ ایکسوجینس گروتھ تھیوری۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ آپ کے پاس جو ہے ملٹیپل گروتھ تھیوری ہے، اور تیسری کیا تھی آپ کے پاس؟ انڈوجینس گروتھ تھیوری۔ یہ کل جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں مین کہ ہم نے ایسے شارٹ سی اس کی ڈسکشن کی ہے۔ آج جو ہے ایکسوجینس گروتھ تھیوری جو ہے، اب ہم تھیوریز کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی تھیوریز جو ہیں وہ کیا ہے، اور وہ آپ کو کیا بتاتی ہیں، کس طرح مین کہ آپ کو گروتھ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی فرسٹ جو تھیوری ہے وہ ایکسوجینس گروتھ تھیوری ہے۔ ایکسوجینس جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اگر ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں ایکسوجینس اور انڈوجینس ویریبل کیا ہوتے ہیں۔ ایکسوجینس جو ہوتے ہیں جو جن کی آلریڈی ویلیو گیون ہو، اور اس پہ جو آپ کا انڈوجینس مین کے فیکٹر ہوتا ہے یا ویریبل ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اوکے، تو آپ کے پاس فرسٹ پوائنٹ ہے، فار دا اکانومسٹ the great exogenous forces that is continually invoked are shaping the lives of men and the fates of economies is the institutions that govern society, determining who own what, how secure property is, and how properly gets transferred. اچھا جی، یہاں پہ جو فرسٹ بات ہو رہی ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مین کردار ادا کر رہے ہیں ہر چیز میں۔ اب جیسے کہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیسے پراپرٹی رکھتا ہے یا وہ کیسے ٹرانسفر کرتا ہے، یہ آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو ہم نے پہلا پوائنٹ آپ کے ایکسوجینس گروتھ تھیوری میں کیا دیکھا کہ جو آپ کے پاس گریٹ ایکسوجینس فورسز ہیں اس میں کیا ہے، آپ کے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، کہ انسٹیٹیوشنز اگر آپ کے اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی جو ہے وہ گروتھ ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں، فار ایگزامپل ڈیولپنگ کنٹریز جیسے آپ کے پاکستان ہے، یہاں پہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جو کرپشن کر رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو پھر کیا ہونا ہے؟ آپ کی گروتھ نہیں ہونی۔ تو مین کہ انسٹیٹیوشنز کا اسٹرانگ ہونا انتہائی لازمی ہے۔ اوکے، the preferred assumption is that the desire and the rationalities of the people in all human societies are essentially the same. اب اس گروتھ تھیوری جو ایکسوجینس گروتھ تھیوری ہے، اس کا جو مین ازمپشن ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ جو ڈیزائرز ہیں اینڈ دا ریشنلٹیز آف دا پیپل، مین کے ڈیزائر جو خواہشات ہیں اور جن کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں۔ ریشنلٹی یا ریشنل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں واقفیت رکھنا۔ ریشنلٹیز آف دا پیپل ان آل ہیومن سوسائٹیز، کہ جو آپ کی آل ہیومن سوسائٹیز ہیں ان میں یہ دو چیزیں سیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چیزیں سیم نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی۔ فار ایگزامپل ایروز آپ کے جو کنزیومر ہے وہ کہیں گے جی، جیسے کہ ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ حضرت جو میں بھی عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو من کے یا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے دور میں منسلوہ آتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہم کھا کے ہم اکتا گئے ہیں، کوئی اور ہمیں چیز چاہیے، تو ان کا وہ منسلوہ آنا بند ہو گیا۔ تو یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے، پریفرڈ assumption از دیٹ ڈیزائر اینڈ دا ریشنلٹی، کہ جو آپ کے ڈیزائر ہے اور جو آپ جس چیز کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اوکے، what difference across the societies however are the institution that govern the economic life؟ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اکنامک لائف کو ڈیل کریں تو پھر اکراس دا سوسائٹیز آپ کے ڈفرینسز کیوں ہیں؟ اگر انسٹیٹیوشنز ہی مین کردار ادا کریں تو آپ کے اکنامک گروتھ میں ڈفرینسز کیوں ہیں اکراس دا سوسائٹیز؟ If sustained rapid productivity advance is not observed before the 1800 in any society. Sustained rapid productivity کیا ہے؟ اب سسٹینیبل کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اتنا ہی پروڈیوس کریں جتنا آپ لوگوں نے کنزیوم کرنا ہے۔ If sustained rapid productivity advance is not observed، کہ جو آپ کے پاس سسٹینڈ پروڈکٹیوٹی ہے یا سسٹینڈ ریپڈ تیزی سے بڑھتی ہوئی پروڈکٹیوٹی ہے وہ آبزرو نہیں کی جاتی 1800 سے پہلے کسی بھی سوسائٹی۔ اٹ مسٹ بیکاز آل دیز سوسائٹیز ور ایون ورس، مین کہ کیا وہ ورس تھیں ایٹ دا ریوارڈنگ انوویشن دین آور اون، کہ جیسے ہمارے پاس انوویشن ہے کیا ان کے پاس اس ٹائم انوویشن نہیں تھی کہ ان کی جو
ریپڈ گروتھ ہو رہی تھی، یا جو آبزرو ہم نہیں کر رہے تھے، یا وہ لوگ جو 1800 سے پہلے تھے وہ یہ چیز آبزرو نہیں کر رہے تھے جیسے کہ آج کل ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے. انسٹیٹیوشن فرم the incentive structure of a society and the political and economic institution, and the consequences are the underlying determinant of the economic performance. کہ جو آپ کے پاس پولیٹیکل اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے کیا ڈٹرمائن کر سکتے ہیں اکنامک پرفارمنس. انسٹیٹیوشن فارم انسینٹیو اسٹرکچر آف دا سوسائٹی. کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کے ایک تو اسٹرکچر آف سوسائٹی کو کہ انسینٹیو ہوتا ہے کسی چیز کے کہ کسی کی خیر خواہی، یا فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے لحاظ یا کسی کے لیے بہتر ہونا. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشن فارم دا انسینٹیوز اسٹرکچر آف دا سوسائٹی کے کیا سوسائٹی کے اسٹرکچر کے لیے وہ بہتر ہیں انسٹیٹیوشن فارمز. اینڈ دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اکنامک انسٹیٹیوشن، اور جو پولیٹیکل ہیں اور آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان دا کنسیکوینسز ان کے جو کے اثرات آئیں گے. اور دا انڈر لائنگ دا ڈیٹرمنٹس آف دا اکنامک پرفارمنس، کیا وہ اکنامک پرفارمنس کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر ان کے اثرات ٹھیک ہو جائیں تو اکنامک پرفارمنس بڑھ سکتی ہے یا نہیں. کنسیڈر ہاؤ دا اکانومی وڈ بیہیو ان دا ابسینس آف دا پراپرٹی رائٹس. یہ کہا جا رہا ہے کہ کنسیڈر ہاؤ، کہ آپ کیسے کنسیڈر کر سکتے اکانومی وڈ بیہیو ان دا ابسینس آف پراپرٹی رائٹ. کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ پراپرٹی رائٹ کے ابسینس میں کہ وہ کام کرتی رہے، کہ آپ کو پراپرٹی رائٹس نہ دی جائیں اور آپ کہیں کہ اکانومی آپ کی کام کر رہی ہے، تو یہ کیسے امپاسبل ہے. ان دس کیس innovators would be unable to earn the profit that encourage them to undertake research. اچھا، اگر آپ سے کہ پراپرٹی رائٹ ہی چھین لیا جائے تو آپ کے جو انوویٹرز ہیں کہ جو کہ کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں اس سے پراپرٹی رائٹ ہی چھین لیا جائے، would be unable to earn. وہ کہ قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ارن کریں such as profit that encourage them to undertake research، کہ جو انہیں مزید ریسرچ پر فوکس کرنے کے لیے مجبور کرے in the first place so that no research would be take place. اگر ان سے پراپرٹی رائٹ چھین لیں گے تو وہ انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی. انہیں کہتے ہیں جب ہمارے پاس پراپرٹی رائٹ نہیں ہے تو ہم کیا ریسرچ کرتے رہیں. with no research no new idea would be created. اگر آپ نے ریسرچ نہیں کرنی تو آپ کوئی آئیڈیا نیا نہیں دے سکتے. ٹیکنالوجی would be constant. ٹیکنالوجی کو کانسٹنٹ ہونا چاہیے. اینڈ دیئر وڈ بی دا نو پر کیپٹا گروتھ ان دا اکانومی. اور آپ کی جو پر کیپٹا گروتھ ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ کوئی نیا آئیڈیا نہیں کریٹ کر سکتے. جب نیا آئیڈیا نہیں کریٹ کر سکتے تو کہ آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. جب ٹیکنالوجی کانسٹنٹ تو کہ آپ کی انکم پر کیپٹا جو ہے وہ اکانومی میں گروتھ نہیں کرے گی. اب ود دا پیسیج آف ٹائم وہ انکریز نہیں ہوگا. براڈلی اسپیکنگ جسٹ سچ ایز اے سچویشن پریویلڈ ان دا ورلڈ پریئر ٹو دا انڈسٹریل ریولیوشن. سیم اسی طرح کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کے انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کی بات. جو سوسائٹیز تھیں وہ اسی طرح تھی کہ ان سے پراپرٹی رائٹ چھین لیا جاتا تھا. تو ایک کنگ ہوتا تھا اور وہ کہ اپنے جو راج تھا وہ اسی میں کہ سب کو ڈیل کرتا تھا، اور پراپرٹی رائٹس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بندے انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. اور ویسے بھی پہلے جو تھی وہ جسٹ لینڈ کی خاطر اکثر جنگ ہوا کرتی تھی، یا کسی کے گھوڑے نے کہیں سے جا کے پانی پی لیا تو وہ اس پہ کہ جنگ ہو جایا کرتی تھی. اوکے. ایڈوانٹیج کیا ہے تھیوری کا؟ دا ایڈوانٹیج آف اے تھیوری، کہ ایک تھیوری کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے اگر کوئی تھیوری دی جائے وچ ریلائز آن دا ایکسوجینیس شاکس ٹو دا اکنامک سسٹم. کہ ایک جو ایڈوانٹیج تھیوری کو ہوتا ہے کہ وہ ایکسوجینیس شاکس پہ ڈپینڈ کرے یا اسے ریئلائز کرنے کی کوشش کرے. وچ ریئلائز آن دا ایکسوجینیس شاکس آف دا اکنامک سسٹم از دیٹ اٹ کین پرہیپس اکاؤنٹ فار دا سیمنگلی سڈن چینج ان دا گروتھ. کہ وہ فوراً آبزرو کرے کہ کس ایکسوجینیس ویریبل یا کس ایکسوجینیس انڈیکیٹر کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ چینج ہوئی ہے. ریٹ آف میئرڈ ایفیشنسی اراؤنڈ دا 1800، کہ 1800 کے اراؤنڈ اباؤٹ کس وجہ سے آپ کی جو گروتھ ہے اس نے جمپ کیا ہے، یا آپ کی جو پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھی اور انڈسٹریل سوسائٹیز میں کیا ڈفرینس تھا. یہ آپ کی ایک کہ جو تھیوری ہے اس کی ایڈوانٹیج یہی ہے کہ وہ کیا کرے گی، وہ آپ کو ریئلائز کروائے گی کہ کون سا ایکسوجینیس شاک ہے جس کی وجہ سے ہم چینج ہوئے ہیں آپ کے پری انڈسٹریل سے انڈسٹریل ریولوشن.
اوکے انسٹیٹیوشن کین چینج سڈنلی اینڈ ڈرامیٹکلی. تو آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز پرفارمنس جو تھی نا آفٹر 1800 اس نے کیا کیا گروتھ بڑھا دی. وٹنس دا فرینچ ریولوشن, اس کا ثبوت جو ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے, دا رشین ریولوشن اینڈ آر 1979 ایرانین ریولوشن, کہ یہ جو آپ کے پاس ریولوشنز آئی ہیں یہ مین کے انسٹیٹیوشن ان کے اسٹرانگ تھے, اس وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑھنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. دا سوفیسٹیکیٹڈ سپورٹر آف دا سچ تھیوریز, کہ جو مین کے اس تھیوریز کو مانتے ہیں یا اس تھیوری کے بارے میں علم رکھتے ہیں یا اس تھیوری کی جو بیس ہے اس کے قائل ہیں. اکنامک ہسٹورین ریلائز کہ وہ جو ہے اکنامک ہسٹری کو وہ سوری سچ تھیوریز امنگ دا اکنامک ہسٹری ریلائز, کہ وہ تھیوریز جو مین کی اکنامک ہسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اسے سمجھ رہے ہیں اور اس کو ریئلائز بھی کریں. ہاؤ آر دیٹ دا ڈفرینس ان دا انسٹیٹیوشن بٹوین دا ٹیکنالوجیکل اسٹیٹک پری انڈسٹریل سوسائٹیز اینڈ دا ماڈرن گروتھ اکنامک ایز وی ہیو سین مسٹ بی ریلیٹیولی اسٹیبل. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے کن کے درمیان, ایک تو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور دوسرے کیا ہے ٹیکنالوجیکل اسٹیٹک جو ہے. اب یہاں پہ اسٹیٹک ایکویلیبریم اور ایک ہوتا ہے ڈائنامک ایکویلیبریم. اسٹیٹک ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے جب آپ ایک ہی پوائنٹ کی بات کریں, مین کے سپلائی اور ڈیمانڈ جہاں پہ انٹرسیکٹ ہوئے ہیں تو جس پوائنٹ پہ وہ انٹرسیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس اسٹیٹک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی سپلائی بڑھ جاتی ہے یا آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو جب وہ نئے ایکویلیبریم پہ جا کے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں, اب فرسٹ ایکویلیبریم اور سیکنڈ ایکویلیبریم تک جو موومنٹ ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں, ڈائنامک ایکویلیبریم کہتے ہیں. اوکے انسٹیٹیوشن کین چینج. ہم تھرڈ پوائنٹ پہ تھے, دا سوفیسٹیکیٹڈ سپورٹر آف سچ تھیوریز امنگ دا اکنامک ہسٹورین ریلائز ہاؤ ور دا ڈفرینس, جو آپ کے پاس ڈفرینس ہے انسٹیٹیوشنز اور آپ کے دوسرے کون سے ٹیکنیکل اسٹیٹک پری انڈسٹریل سوسائٹیز اینڈ دا ماڈرن گروتھ اکانومیز ایز وی ہیو سین مسٹ بی ریلیٹیولی اسٹیبل, کہ انہیں کیا ہونا چاہیے, مسٹ بھی ان کے ریلیٹیولی اسٹیبل ہونا چاہیے, کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی پرفارمنس اور جو آپ کے ٹیکنالوجی کا اسٹیٹک مین کے اسٹیٹک ایکولیبریم سے آپ مین کے ڈائنامک کی طرف اگر ٹیکنالوجی موو کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی جو مین کے جو سوسائٹیز ہیں وہ چینج ہونے لگ جاتی ہیں. اب یہی آپ کا مین کے مسائل ہے نا کہ جو آپ کے ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کس بیس پہ ہیں, وہ اسی بیس پہ ہیں کہ ان کے انسٹیٹیوشنز اور ان کے ٹیکنیکل جو اسٹیٹک ہے وہ ڈائنامک کی طرف چینج ہو رہی ہے, وہ ایک چیز پہ ریلائی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر آیا تھا اور اس کے بعد ایڈوانس ٹیکنالوجی کی آئی ہے لیپ ٹاپ. اب کمپیوٹر سے ایک ایکویلیبریم سے جب آپ دوسرے ایکویلیبریم مین کے لیپ ٹاپ پہ جاتے ہیں تو یہ ڈائنامک ہے. تو ہم جو مین ڈیولپنگ کنٹریز والے ہیں ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پی سی ہونا چاہیے. پی سی لوگ پھر ریزن دیتے ہیں جی پی سی لوڈ زیادہ برداشت کر سکتا ہے, کام زیادہ اچھا ہوتا ہے, حالانکہ لیپ ٹاپ پہ بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو آپ کی مین کے اسٹیٹک ایکویلیبریم میں ہے نا یہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اوکے yet this approach exerts its powerful hold over the economics profession and the part because of the limited historical knowledge of the most economists. اوکے تو یہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو ہسٹوریکل نالج آف دا موسٹ اکانومسٹ مین کہ آپ کا جو اکانومسٹ کا نالج تھا ہسٹوریکل وہ کیا تھا, لمیٹڈ تھا. دا مسپرسیپشن مینی ماڈرن اکانومسٹ ہیو آف دا ورلڈ بیفور دا انڈسٹریل ریولوشن, کہ جو آپ کے ماڈرن اکانومسٹ تھے مین کہ وہ مسپرسیپشن رکھتے تھے, مین کہ آئیڈیل جو سچویشن یا آئیڈیل جو آئیڈیا ہے وہ نہیں رکھتے تھے. کب سے پہلے, انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے. از اے مکسچر آف آل دا بیڈ موویز ایور میڈ اباؤٹ دا ارلی سوسائٹیز, کہ جو آپ کے موویز دیکھیں اس میں یہ ہنٹ بھی دیا گیا وائکنگز. وائکنگز ایک بہت بڑی سیریز ہے ایک انگلش موویز کی, اس میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے. وائکنگز جو ہے بیسیکلی وہ پری انڈسٹریل سوسائٹیز پہ بنائی گئی ہے مووی, کہ وہ کیسے رہتے تھے اور کس طرح وہ لڑکے میں ان کے لوگوں سے جو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں پریشیس میٹلز ہیں وہ کیسے ان سے چھین لیتے تھے اور اس پہ زندگی بسر کرتے تھے. یہ وائکنگز ایک بہت بڑی سیریز ہے. اوکے وائکنگز pour out of the long ships of to money and pillage
defenseless peasants and burn the libraries of the religious foundation. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آپ موویز بھی یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس جو وائکنگ سیریز ہے یہ بیسیکلی یہی ہے کہ ایک مین کے جزیرے سے اٹھ کے آپ کیا کرتے تھے, شپ بنا کے دوسرے جزیرے میں پہنچ جاتے تھے. جب دوسرے جزیرے میں پہنچتے تھے وہاں پہ لوگ جو ہوتے تھے انہیں آپ مار کے ان سے جو پریشیس میٹلس تھے وہ ان سے چھین کے, اور جو انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہوتا تھا یا جو انہوں نے کتابوں میں لکھ رکھا ہوتا تھا آپ لوگ اسے جلا دیتے تھے. یہ بیسک یہ آپ کی اس ٹائم مووی اس وائکنگ سیریز بھی چل رہی ہے اور یہ آپ اس کے لیے ایویڈنس ہے آپ کے پاس. فارمر کرائی انڈر دا ہیل آف دا گریڈی لارڈس, کہ جو آپ کے پاس مین کے ایک لارڈ ہوتا ہے, کنگ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ لالچی ہوتا ہے. تو جو آپ کے فارمرز ہوتے ہیں وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کے گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہ پلیز ہمیں چھوڑ دیا جائے یا ہمیں ہمارے جو چیزیں ہیں وہ واپس کر دی جائے. ہوز اونلی ایکٹیویٹیز آر ایٹنگ اینڈ فائٹنگ. اور وہ لارڈس ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, بس دو چیزیں ہوتی ہیں, یک وہ کھاتے رہتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں, جنگ لڑتے رہتے ہیں. اوکے, Aztec ministers wielding the obsidian knives cut out hearts of their shouting, struggling victims. اوکے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو آپ کے پاس نائف ہوتا ہے, نائفز مین کے جو آپ کے پاس بلیڈز ہوتے ہیں, ان سے وہ کیا کرتے ہیں, جو چلاتے ہیں, شاؤٹنگ ہوتا ہے کسی چیز پر چلانا یا مین کے گڑ گڑا کے کوئی چیز کرنا یا کوئی اس طرح نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنا, تو وہ کیا کرتے تھے, نائفز کٹ آؤٹ دا ہرٹس آف دیئر شاؤٹنگس, کہ جو بھی بولتا تھا اس کے مین کے وہ کر. یہ آپ اس کے مووی دیکھیں گے تو آپ بالکل یہی سیم سٹوری ہے. In such a world, who has the time, the energy or the incentive to develop new technology? کیا اس یا ایسے حکمران میں رہتے ہوئے یا ایسے مین کے لیڈر کے آپ ساتھ چلتے ہوئے جسٹ جہاں پہ آپ نے کھانا کھانا ہے اور جنگ لڑنا شروع کر دینا ہے, تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ انرجی اور نیو ٹیکنالوجی کو یا ان سے ڈیولپ کر کے آپ ان کے اکنامک گروتھ اچیو کریں گے؟ تو نو, جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھ کے آپ نے لڑنا ہے, لڑ کے کھانا کھا کے پھر سو جانا ہے, پھر نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے, پھر اٹھ کے لڑنا ہے اور پھر کسی 2-3 کو مین کے قتل کر کے پھر آپ نے سو جانا ہے. یہ مین کے ایکٹیویٹیز تھی پری انڈسٹریل سوسائٹیز. ٹو کنسیڈریشن, یہاں پہ 2 کنسیڈریشن دی گئی ہیں. ہاؤور سجیسٹ دیٹ دا ایکسوجینس گروتھ تھیوریز فیس آلموسٹ دا امپاسبل پرابلم ڈسپائٹ. آپ کی جو یہاں پہ 2 کنسیڈریشنز دی گئی ہیں, 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی جو ایکسوجینس گروتھ تھیوریز ہیں وہ ہمیشہ امپاسبل پرابلم مین کی فیس کرتی تھی, ڈسپائٹ اس کے علاوہ دے آر گریپ آن دا بوتھ اکنامک ہسٹری اینڈ دا اکانومسٹ. کہ اور اس کے علاوہ ایک تو وہ مین کے امپاسبل پرابلم تھے ان کے پاس جو جن کا کوئی حل ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. دوسرے کیا تھا, ان کی گرپ بھی بہت تھوڑی تھی, کس چیز پہ, اکنامک ہسٹری اینڈ اکانومسٹ پہ. جو ان کی اکانومسٹ اور اکنامک ہسٹری تھی وہ لمیٹیڈ تھی, وہ کوئی ان کو چیز نہیں بتا رہی تھی. فرسٹ, اب جو آپ کو وہ دیے جا رہے ہیں 2 پوائنٹس جن کو ہم نے 2 کنسیڈریشن کہا ہے, اس میں فرسٹ کیا ہے. فرسٹ آپ کے پاس کنسیڈریشن جو ہے, وی شیل سی دیٹ دیئر از نو سائن آف اینی امپروومنٹ ان دا ٹیکنالوجی آف نالج انٹل لانگ آفٹر دا انڈسٹریل ریولیوشن واز ویل انڈر دا وے. کہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوانٹٹی آف نالج تھی اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں لائی گئی. دیر از نو سائن آف اینی امپروومنٹ ان دا کوانٹٹی آف نالج انٹل دا لانگ آفٹر دا انڈسٹریل ریولیوشن. کہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے تک کوئی مین کے انہوں نے نالج پہ گرپ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی یا انہوں نے نالج کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. سیکنڈ, دیر از نو ایویڈنس دیٹ انسٹیٹیوشن کین ان دا لانگ رن ایٹ لیسٹ بی ڈیٹرمائن دا فیکٹر ان دا آپریشن آف دا اکانومیز. کہ جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے کبھی پرفارمنس شو کی ہو کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کی اکنامک گروتھ اچیو ہو رہی ہے, دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف دا اکنامک سسٹم. کہ جو آپ کے اکنامک سسٹم سے انڈیپینڈنٹ ہے. فار دیئر از اندر ویو آف دا ہاؤ انسٹیٹیوشن افیکٹ دا اکنامک لائف. ایک اور مین کے ویو دیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کی اکنامک لائف کو کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں. دیٹ اوور دا لانگ رن دے اڈاپٹ, کہ اگر ہم اسے لانگ رن میں اڈاپٹ کریں ٹو دا ٹیکنالوجی, کہ ٹیکنالوجی کی اینڈ دا ریلیٹیو پرائسز آف دی اکانومیز, اور جو ان کی پرائسز ہیں
اکانومیز میں پرائسز چل رہی ہے اینڈ پلے اے سیکنڈری رول ان دا اکنامک ہسٹری، کہ جو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو انسٹیٹیوشن ہو گیا، یہ مین کے پرائمری رول ادا کرتا ہے کسی کنٹری کی گروتھ بڑھانے کے لیے. پھر اس کے بعد سیکنڈری رول کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور دوسری کیا ریلیٹیو پرائس آف اکانومیز اینڈ پلے سیکنڈری رول ان دا اکنامک ہسٹری مین کہ یہ جو ہے اور یہ چیزیں سیکنڈری طور پہ مین کے رول ادا کرتی ہیں. انٹرسٹنگلی انف this was a view of the Douglas North in 1973 in the rise of the Western world before he converted to the view that institutions are the exogenous determine the economic performance. ٹھیک ہے، enough this view this was کہ یہ جو ہے کافی سارا مین کہ ہم نے دیکھا ہے before he converted to the view that institutions are exogenous، بجائے اس کی کہ وہ پہلے جو اس کا ویو ہے وہ کیا ہوا، کنورٹ ہوا، مین کہ پہلے وہ کوئی اور سوچ رکھتا تھا. اس کے بعد جب اس نے دیکھا جی یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ زیادہ پرفارمنس مین کے دکھا رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنا ویو جو ہے وہ چینج کیا، کنورٹیڈ ٹو دا ویو دیٹ کہ انسٹیٹیوشن آر ایکسوجینس ڈٹرمنٹس آف دا پرفارمنس. تو مین کہ ایکسوجینس گروتھ جو تھی وہ بیسیکلی انسٹیٹیوشن، ٹیکنالوجی اور آپ کے کس چیز پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، ریلیٹیو پرائسز پہ. دا آرگیومنٹ آف سچ انڈوجینیٹی. اچھا انڈوجینیٹی کیا ہوتی ہے؟ انڈوجینیٹی آف انسٹیٹیوشن. اب اکانومیٹرکس میں آپ دیکھیں گے انڈوجینیٹی ہوتی ہے کہ جب آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے، یہ دو ہم نے مین کے اس میں چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل آپ کی ایرر ٹرم کے ساتھ کو ریلیٹ کر جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انڈوجینیٹی کہتے ہیں. بیسیکلی جو زیادہ تر انڈوجینیٹی ہے وہ دیکھا جائے کہ ایک ٹائم کی ایرر ٹرم جو ہے وہ اگلے ٹائم کے ایرر ٹرم سے اگر وہ کو ریلیٹ کر جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، اس کو بھی انڈوجینیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو آپ کے پاس بھی ان کے میں بھی گجراتی کا جو ہے اکانومیٹرکس کا 10واں چیپٹر ہے، اس میں چیپٹر نمبر ہے ملٹی کولینریٹی کا ہے. ملٹی کولینریٹی، ہاں ملٹی کولینریٹی بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ کے ویریبلز ہیں وہ آپس میں کوریلیٹ کر کے آپ کے ڈپینڈنٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں، یا تو اس وجہ سے اسے کیا آپ کہتے ہیں، ملٹی کولینریٹی. خیر یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اوکے آگے ہم چلتے ہیں. being just a set of rule about who owns what and how ownership is determined can be changed at the little cost in terms of resources. کہ اس میں بھی ان کی جو آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشن بینگ جسٹ سیٹ اے رول، کہ جو آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک رول بنا دیتے ہیں کہ آپ کی اگر پراپرٹی ہے تو وہ کس طرح اسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اسے چینج کر سکتے ہیں بائی ایٹ اے لٹل کاسٹ، کہ آپ اس کے لیے آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی آف دا ریسورسز. اٹس ٹپیکلی کاسٹ نو مور ٹو ہیو دا ایفیشینٹ انسٹیٹیوشنز those that maximize the potential output of a society than to have inefficient institutions. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ it typically costs no more to have efficient institutions، کہ ان کی جو آپ کے پاس یہ معمولی سی ٹپیکل جو ہے کاسٹ ہے، no more to have، یہ زیادہ نہیں رکھتی efficient institution those that maximize the potential output of a society، کہ وہ انسٹیٹیوشن جو آپ کے آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کر سکیں کسی سوسائٹی کے، دین ٹو ہیو دا انیفیشینٹ انسٹیٹیوشن، کہ آپ کے جو انیفیشینٹ انسٹیٹیوشن نہیں کر پا رہے. اوکے اف این انسٹیٹیوشن ڈیلیڈ the production of the maximum potential output from a society, there would be pressure to change it into one promoting greater efficiency. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی انسٹیٹیوشن وہ مین کے پرفارمنس ٹھیک نہیں کرتا تو پھر اس کی جگہ کس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، کوئی جو اچھا یا گریٹر ایفیشنسی شو کرے. مینی پیپل وڈ گین فرام دس چینج. اس سے کیا ہوتا ہے پھر اکثر بہت سے لوگ مین کے گین حاصل کرتے ہیں، اینڈ دیئر نیٹ گین وڈ بی دا بگر دین دا لوز آف دا لوزر، کہ جو لوگ ہار جاتے ہیں اس میں چینج ہونے کی وجہ سے، انسٹیٹیوشن چینج ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے جو ان کا لاس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گین. اوکے
دے ول دس فائنڈ اے وے، تو پھر وہ ایک طریقہ تلاش کرتے ہیں ٹو کمپنسیٹ، کہ کمپنسیٹ کیا جائے دا لوزر ان آرڈر ٹو انکریج دیم، کہ جو لوزر ہوئے ہیں انہیں کیا کیا جائے، انکریج کیا جائے ٹو ایکسیپٹ دا چینج، کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کے چینج ہونے کی وجہ سے جو مین کہ انہیں لوز ہوا ہے تو اس کو کیا کریں، وہ ایکسیپٹ کریں. ایون دا پری انڈسٹریل پیپل آر ناٹ انسینٹیو ٹو میٹیریل گین، کہ جو آپ کے پری انڈسٹریل پیپل سے وہ میٹیریل گینز پہ وہ بلیو نہیں رکھتے تھے. انسٹیٹیوشن ڈسٹرکٹیو آف آؤٹ پٹ ول بی ریفارم. دس انسٹیٹیوشن ویری اکراس دا ٹائم، کہ جو آپ کے ود دا پیسج آف ٹائم ہے آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اینڈ پلیسڈ مینلی بیکاز ڈفرینسز ان ٹیکنالوجی، اور یہی وجہ کیا تھی، یہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی میں ڈفرینس، ریلیٹیو پرائسز، کہ پرائسز میں چینج ہو جاتا، اینڈ پیپل کنزمپشن ڈیزائر میک ڈفرینٹ، سوشل ارینجمنٹ ایفیشینٹ، کہ جو آپ کے پیپل کنزمپشن کر رہے تھے، پیپل کنزمپشن ڈیزائر میک ڈفرینٹ، کہ جو آپ کی کنزمپشن آف پیپل ہے ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا تھا. اوکے، ان دس ویو انسٹیٹیوشن پلے نو رول ان ایکسپلیننگ دا لانگ رن اکنامک ڈیولپمنٹ. اگر یہ ویو دیکھا جائے تو آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کوئی ان کے لانگ رن اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کروا رہے. دیئر ایولیوشن از انٹرسٹنگ، ان کی جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، بٹ اٹ از ڈرائیون بائی دا مور فنڈامنٹل اکنامک فورسز. مگر یہ جو ہیں کس چیز سے میئر کیے جاتے ہیں، آپ کے جو فنڈامنٹل اکنامک فورسز ہیں. سنس دا اینول ویج آف دا لیبر ایٹ دا ٹائم would be less than the 3 marks, the champion who was to receive the 50 marks if successfully was a highly skilled worker. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک چیمپئن ہوتا ہے مین کے آپ دیکھیں کہ جو فار ایگزامپل لوگ یہ کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں، تو اگر ہم ان کی ایگزامپل لے لیں تو جو چیمپئن بن جاتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو مین کے ایک عام آرڈنری آپ کا مین کے کبڈی کھیلنے والا ہوتا ہے. تو جو مین کے زیادہ مین کے ویل نون ہو جاتا ہے، اس کے جو مارکس ہیں یا اس کے جو سینٹس ہیں یا اس کے روپیز ہیں یا اس کے ڈالرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو آپ کے پاس مین کے کم ورکر ہوتے ہیں، یا مین کے ہم کہہ سکتے ہیں جو کم مین کے ایفیشینٹ ہوتے ہیں. Thus, by the 1300, the following expectation to be practice of the collecting the interest on loan were accepted in the Christian Europe. کہ جو آپ کے پاس یورپ کرسچین یورپ تھا اس میں کیا تھا 1300 سے 10 by the 1300 کہ 1300 تک the following expectation to the practice of the collecting interest کہ جو آپ کے لون پہ انٹرسٹ ریٹ لیا جاتا تھا وہ کس چیز پہ لیا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ interest on the loan were all well accepted by the Christian Europe. کہ جو 1300 the following expectation to the practice of collecting interest. اوکے، کہ جو آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ تھا یا ایکسپیکٹیشن جو آپ رکھتے تھے کس لحاظ سے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کلیکٹ کریں گے کس چیز پہ جو آپ نے لون دیا ہے، ور آل ویل مین کہ وہ سب مین کہ سب بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو کرسچن یورپ تھا اس نے وہ ایک رول بنایا ہوا تھا. تو اوکے ایک کچھ حصہ آج ہم نے اس ٹاپک کا کیے، تو ہم اس کو کنٹینیو نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.